جب حاسد کے حسد کی وجہ سے نعمت زائل نہیں ہوتی تو محسود علیہ کے لیے نہ دنیا میں کوئی ضرر ہے اور نہ آخرت میں اس پر کوئی گناہ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو تو کوئی گناہ نہیں ملے گا نا, کیونکہ یہ جو کچھ ایکسپیرینس, جو کیفیت ہے یا جو کچھ ایکسپیرینس ہے, یہ تو حاسد کا اپنا ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے, جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو تو کوئی گناہ نہیں ہے. اگر حاسد کی وجہ سے محسود علیہ کی نعمت زائل ہو سکتی, یعنی اگر حسد کرنے کی وجہ سے, میرے کسی سے حسد کرنے کی وجہ سے اس کی نعمت چھن جاتی, تو تم پر اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت باقی نہ رہتی, بلکہ کسی کے پاس نعمت ایمان بھی باقی نہ رہتی, کیونکہ کفار اور مشرکین مومنوں سے ان کے ایمان پر حسد کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت 109 میں, دل سے چاہتے ہیں, یعنی بہت شدت سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کہ کس طرح پھر بنا دیں تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر. ان کی یہ آرزو بوجہ اس حسد کی ہے جو ان کے دلوں میں ہے, کیونکہ حاسد جو کچھ چاہتا ہے وہ پاسبل نہیں ہے, ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. جہاں تک محسود علیہ کا حاسد کے حسد سے دین اور دنیا کے اعتبار سے نفع حاصل کرنے کا تعلق ہے, تو یہ بالکل واضح ہے. اس کے لیے دین کے لحاظ سے نفع یہ ہے کہ وہ تمہاری طرف سے مظلوم ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس پہ ظلم کر رہے ہیں, اور تم اس پر ظلم کر رہے ہو خصوصاً جب حسد اس بات کی طرف تمہیں لے جائے کہ تم اپنے قول اور فعل کے ذریعے اس کی غیبت کرو. ٹھیک ہے نا, ایک تو یہ ہے کیفیت کہ آپ نے حسد اپنے دل میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن جب وہ حسد آپ کو ابھارے کہ آپ اس شخص کی برائیاں کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, اس کی غیبت کریں, اس کے عیب بیان کرو اور لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں بیان کرو, تو یہ کیا ہے؟ امام صاحب فرما رہے ہیں یہ وہ تحائف ہیں جو تم محسود علیہ کی طرف بھیجتے ہو. تم ایکچولی اس کو گفٹس دے رہے ہو, اپنی نیکیاں دے رہے ہو اس کو, یعنی تم حسد کے ذریعے اپنی نیکیاں اس کو تحفتاً بھیجتے ہو, حتیٰ کہ تم قیامت کے دن اللہ کے ساتھ مفلسی میں اور نعمتوں سے خالی ہاتھ ملاقات کرو گے. ٹھیک ہے, یہ دس از سم تھنگ ویری ویری سیریس.